السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جن کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں. پاک چین دوستی کے 65 سال، بھارت، ایران اور افغانستان کا اتحاد، چابہار راہداری منصوبے پر دستخط. کیا پاکستان اور چین کے لیے اہم پیغام ہے؟ ٹی وی چینلز پر قابل اعتراض مواد کی نشریات، سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد نہ ہونے کا اصل ذمہ دار کون؟ اور بات ہوگی کراچی میں ٹریفک پولیس ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر، پولیس دہشت گردوں کے لیے آسان ہدف کیوں؟ ہمالیہ سے اونچی، بحیرہ عرب سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ الفاظ پاک چین دوستی کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں. عالمی سطح پر اس طرح کی دوستی کی بنیاد پر دو ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی شاید ہی کوئی دوسری مثال ملتی ہو. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین کو آئرن برادرز بھی کہا جاتا ہے. اس دوستی کے 65 سال مکمل ہونے پر آج کل تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سفارتی سطح پر پاکستان اور چین کے درمیان باضابطہ تعلقات 21 مئی 1951 سے ان کی ابتدا ہوئی تھی. اس کے بعد ایک تاریخ ہے جس میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس دوستی کا بھرپور ثبوت دیا. 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگوں میں چین نے پاکستان کی مدد کی. پھر پاکستان کے مختلف دفاعی منصوبوں میں بھی پاکستان کو چین کا تعاون حاصل رہا. JF-17 تھنڈر طیارہ اس کی ایک واضح مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف چین نے پاکستان کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان نے بھی چین کا بہت سے مواقعوں پر ساتھ دیا، چاہے وہ تبت کا مسئلہ ہو، تائیوان کا مسئلہ ہو، سنکیانگ کا مسئلہ ہو، یا پھر امریکہ اور چین کے تنازعات ہوں. پاکستان کا کردار بھرپور رہا ہے. ایک حالیہ مثال دونوں ممالک کی دوستی کی پاک چین اقتصادی راہداری ہے. $46 بلین کے یہ مختلف منصوبے ہیں جن کو توانائی اور انفراسٹرکچر پر خرچ کرنا ہے، انویسٹمنٹ ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کی دوستی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید مضبوط ہو گئی ہے. مگر پاک چین اقتصادی راہداری سے جڑی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے وزیر اعظم نریندر مودی، بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ ایران، اور اس دوران افغان انڈیا ایران کوریڈور جس پر دستخط ہوئے ہیں. یہ تینوں ممالک جو ہیں انہوں نے اس کوریڈور کے دستاویز پر دستخط کیے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات کہ گوادر کے مقابلے میں بھارت جو ہے وہ اب چابہار کی پورٹ پر پہلے مرحلے میں $200 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا. پھر یہاں پر ایک کنٹینر ٹرمینل بھی تعمیر کیا جائے گا، کارگو ٹرمینل بھارت بنانے والا ہے، اور چابہار کا جو ٹریڈ زون بنے گا اس میں بھارت $20 ارب لگانے والا ہے. پھر مختلف بھارتی کمپنیاں ہیں. بھارتی کمپنی نالکو جو ہے وہ جو 5 لاکھ ٹن سالانہ ایلومینیم کی پیداوار کا وہاں پر پلانٹ لگائے گی. LNG پلانٹ بھی وہاں پر تعمیر ہوگا. ایران نے یہ بھارت کو پیشکش کی ہے کہ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں وہ اس کی مدد کرے، اور نہ صرف چابہار پورٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے بلکہ بھارت جو ہے وہ چابہار سے براستہ زاہدان وسطی افغانستان کے صوبے بامیان تک جو ہے وہ ایک ریلوے ٹریک بھی بنائے گا. ہمارے ہمسائے ملک میں ہونے والی یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. افغانستان، بھارت اور ایران کی یہ کوآپریشن، اس پر ٹائم میگزین نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ روٹ ہے، افغان انڈیا ایران ٹرانزٹ روٹ جو ہے، یہ سی پیک کا ریسپونس ہے، اور یہ اس کے جواب میں جو ہے یہ تینوں ملک اکٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہاں پر یہ بھی کہا کہ جہاں پر مودی صاحب اور روحانی موجود تھے، ایرانی صدر، وہاں پر بات ہوتی رہی دیگر ممالک کی، اور پاکستان کے حوالے سے یہ تینوں ممالک اشاروں کنائیوں میں بات کرتے رہے. یہ جو معاملات ہیں، ایک تو پاکستان چین کی دوستی، دوسرا پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے ابھی تک جو پروجیکٹس ہیں، اور پھر تیسرا چابہار کا معاملہ، کیا واقعی ہمارے کچھ تحفظات ہیں، یہ گوادر کا ریسپونس ہے، یا گوادر کو کوئی خطرہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ. تقریباً 1 سال ہو گیا، پچھلے سال اپریل کے مہینے میں چینی صدر آئے تھے، سی پیک پر دستخط ہوئے. 1 سال کے اندر ان منصوبوں کی پروگریس اور اس دوستی کی پروگریس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ دراصل ایک سنگ میل ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات انتہائی پرجوش تھے، انتہائی قریب تھے، لیکن بدقسمتی سے ہماری ماضی کی حکومتیں ان تعلقات کو اقتصادی شعبے میں ایک مضبوط تعلق میں نہیں ڈھال سکیں. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہم نے اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع کیا تو اگست 2013 میں پہلی JCC کی میٹنگ ہوئی، اور چین کا وفد ان کے وائس چیئرمین NDRC کی قیادت میں آیا.
تو میں نے انہیں جو پریزنٹیشن کی اس میں خود مجھے حیرت ہوئی کہ چائنا پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تقریباً 16ویں نمبر کے اوپر تھا، اور ہم نے چین سے پاکستان کے لیے کوئی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے خاص کوشش نہیں کی تھی. لیکن ابھی 2 سال کے اندر جبکہ اقتصادی راہداری منصوبے نے ابھی صرف اپنے چند قدم اٹھائے ہیں، چائنا پاکستان کا نمبر 1 فورن ڈائریکٹ انویسٹر بن گیا ہے. تو یہ آپ ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو سیاسی شعبے میں بہت مضبوط تھے، اب وہ اقتصادی شعبے میں بھی اس منصوبے کی وجہ سے بہت اہم ہو رہے ہیں. دوسری ایک اہم جو اس منصوبے کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پورے خطے کو ٹرانسفارم کرے گا. ساؤتھ ایشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا، ان میں 6% سے گروتھ ریٹ ہو رہی ہے. یہ 3 انجنز آف گروتھ ہیں. 21ویں صدی کہا جاتا ہے کہ ایشین سینچری ہے. ایشیا کی جو خود پوری پیداوار ہے اس بر اعظم کی، وہ دنیا کی معیشت کی 52% ہو جائے گی بائی 2050، اور ایشیا جو ہے وہ سب سے بڑا ڈرائیور ہو جائے گا گلوبل اکانومی کا. تو ان 3 خطوں کو یہ جو راہداری کا منصوبہ ہے آپس میں جوڑتا ہے، اور یوں 3 ارب کی آبادی کا ایک بڑا اکنامک بلاک معرض وجود میں آ سکتا ہے، اور پاکستان اس ریجنل کنیکٹیوٹی کے برج کی حیثیت میں اس خطے میں ایک مرکزی رول حاصل کر سکتا ہے. یہ اس کا ایک بڑا ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ ہے، جس کے لیے نہ صرف ہم انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں بلکہ خود پاکستان کی معیشت کو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اتنے بڑے منصوبے اور اتنی بڑی اپرچونٹی کو اویل کر سکے. ہم نے $46 ارب میں سے تقریباً $35 ارب پورٹ فولیو انرجی کا رکھا ہے، تاکہ ہم انرجی کی کمی پوری کریں اور مستقبل کے لیے بھی ہمارے پاس فاضل توانائی موجود ہو. رائٹ، مگر ایسے میں اقبال صاحب جب یہ منصوبے کچھ ڈیلے بھی ہوئے تھے اور اس کی وجہ بھی سیاسی صورتحال تھی، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بڑی ایک وولٹائل سی ہے. پاناما لیکس کا معاملہ، کیا توجہ تو نہیں ہماری ہٹتی جا رہی ان منصوبوں سے؟ یہ کام اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیے، ہمیں بدقسمتی سے تقریباً 8-10 مہینے کی ڈیلے ہوئی کہ جب ملک کے اندر ایک مخصوص سیاسی حالات پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ سپٹمبر 2014 سے اپریل 2015 تک مؤخر ہوا. لیکن اس کے بعد سے ہم پورے مومنٹم کے ساتھ ان پہ کام کر رہے ہیں، اور جو انرجی پروجیکٹس ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2018 تک وہ بھی تیار ہو جائیں گے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں مکمل ہو جائیں گے. البتہ چونکہ انرجی کا بڑا پورٹ فولیو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے اوپر ہے، یہ بہت اہم ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو برقرار رکھیں، چونکہ آج کوئی بھی بین الاقوامی سرمایہ کار کسی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان کی انویسٹمنٹ پرسپشن پہ کوئی برے یا منفی اثرات ہو سکیں، اور انٹرنیشنل انویسٹر یہ سمجھے کہ پاکستان کی سیاسی بے یقینی اس کی انویسٹمنٹس کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے. ٹھیک، اچھا اب میں تھوڑا سا ذرا آتا ہوں، یہ جو نریندر مودی کا دورہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیا چابہار پورٹ سے گوادر کو کوئی فرق پڑے گا یا ہمارے منصوبوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، گوادر اس خطے کی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے اپنے جغرافیہ کی وجہ سے. وہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور وہ براہ راست شارٹیسٹ لنک ہے چائنا کے ساتھ. اور جب اس کی چائنا کی ایک اسٹریٹجک حیثیت ہے، اس کی جو ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کا صرف 10% بھی یہاں سے گزرنا شروع کرے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مستقبل میں یہاں پہ اپرچونٹی کریٹ ہوگی. اور اسی طرح جو سینٹرل ایشیا ہے، ان کی بھی دلچسپی ہے کہ وہ گوادر کو اپنے مستقبل کی ایک پورٹ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ گوادر گلف سے تھوڑی دور ہے، جو کہ پولیٹیکلی بہت سینسٹیو ایریا ہے. تو اس لیے گوادر کی اٹریکٹیونیس اپنی جگہ ہے. البتہ ہر ملک کا یہ ساورن رائٹ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے یا اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف پروجیکٹس رکھتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چابہار کا پروجیکٹ ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا. ہم کسی سے کمپیٹ نہیں کر رہے، چونکہ ہر ایک کا اپنا حق بھی ہے اور گوادر کے اپنے میرٹس ہیں. البتہ اس میں یہ ضرور ہے
کہ 21ویں صدی کے اندر اب بڑا چھوٹے کو نہیں کھاتا بلکہ جو تیز ہے وہ سست کو کھا جاتا ہے. سپیڈ از دا نیم آف دا گیم, اور ہمیں ان منصوبوں کے لیے پوری تندہی کے ساتھ کام کرنا ہے اور ملک کے اندر ایسے سازگار ماحول کو برقرار رکھنا ہے کہ ان منصوبوں کی امپلیمنٹیشن کے اندر کسی قسم کی ڈیلے نہ ہو, چونکہ اب دوسرے کمپیٹنگ پروجیکٹس بھی اس خطے کے اندر ہیں جو یقیناً ہماری طرف سے کسی قسم کی بے یقینی یا سستی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, میں نے ابھی احسان اقبال صاحب ٹائم میگزین کا حوالہ دیا. وہ ٹائم میگزین تو یہ لکھتا ہے کہ جو ٹرانزٹ روٹ, یہ افغان انڈیا ایران جو کوریڈور ہے, ٹریڈ کوریڈور, یہ سی پیک کا ریسپانس ہے. آپ اس آبزرویشن سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کے دور میں یہ بڑی کمپیٹیٹو ورلڈ ہے اور ہر ملک اپنے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اور جیو اکنامکس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے منصوبے بناتا ہے. سی پیک نے پاکستان کو ایک دم اس خطے کے اندر ایک مرکزی حیثیت دے دی ہے, جس سے کچھ قوتیں خائف بھی ہیں اور کچھ تحفظات بھی رکھتی ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور چائنا کے وائٹل انٹرسٹ میں ہے کہ منصوبہ کامیاب ہو. اب کوئی دوسرا ملک جو کرتا ہے وہ اس کا ساورن رائٹ ہے, وہ کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پوری دل جمی کے ساتھ سی پیک کو کامیاب کر لیں تو یقیناً گوادر پورٹ کی میرٹ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو میرٹ ہے, اس کے لاجسٹکس کا اور اس کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے, اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے کوئی تحفظات تو نہیں, کیونکہ یہ بہت بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا, افغانستان اور ایران کا ایک نیکسس بن چکا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک کنیکٹیوٹی کا دور ہے, ریجنلائزیشن کا دور ہے, اور تمام ملک یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ خطوں کو جوڑنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. اگر اس خطے کے اندر کنیکٹیوٹی ہوگی تو یقیناً اس کے ساتھ یہاں پر ایسے امکانات پیدا ہوں گے کہ معیشتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی اور شاید اس سے امن کے قیام کے لیے زیادہ بہتر سہولت مل سکے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک انتہائی کمپیٹیٹو ورلڈ ہے, اس کے اندر ہر ملک دوسرے سے کمپیٹ کر رہا ہے, اور ہمیں اپنے مفادات کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس میں کسی قسم کی ہمیں لغزش نہیں اٹھانی چاہیے. دوسرے ممالک جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے ہم کمپلیمنٹیریٹیز تلاش کریں کہ کس طرح یہ منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس پورے خطے کے اندر پراسپیرٹی لا سکتے ہیں, چونکہ ہمارا خطہ جو ہے وہ ابھی بھی دنیا کے چند پسماندہ ترین خطوں میں ہے. ساؤتھ ایشیا کے انڈیکیٹرز بہت اچھے نہیں ہیں. ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خطے کے اندر انویسٹمنٹس ہوں, اس خطے کا انفراسٹرکچر بہتر ہو اور اس ریجن کے اندر پراسپیرٹی آئے. اچھا, احسان اقبال صاحب, ابھی وزیر اعظم پاکستان نے سینٹرل ایشیا کا دورہ کیا, تاجکستان وہ گئے, وہاں پر یہ بات ہوئی کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کا انٹرسٹ ہے گوادر کے اندر. کیا اس حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ انہیں گوادر کے ساتھ یا اقتصادی راہداری کے ساتھ کسی طرح سے کنیکٹ کیا جائے, یا کوئی آپشنز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے ابھی؟ جی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس کے ساتھ ہی کیرک کا ایک منصوبہ ہے جو سینٹرل ایشیا ریجن اکنامک کوآپریشن کا فریم ورک ہے, جس کے تحت 2 کیرک روٹس ہیں کہ جو پاکستان کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جوڑیں گے. اس کے ساتھ ہی ٹیپی کا منصوبہ ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے, جس سے ترکمانستان, افغانستان, مگر ان کا آپ کہتے ہیں کہ انڈیا. افغانستان سے گزرنا ضروری ہے ان روٹس کا؟ جی بالکل, آبویسلی جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ افغانستان بیچ میں جغرافیائی طور پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ پہ ایران ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مل کر ان روٹس کو, جس میں افغانستان کی بھی دلچسپی ہے, جلد از جلد مکمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک آخری سوال احسان اقبال صاحب, کیونکہ سینٹ کی کمیٹی میں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان حوالوں سے بات ہوئی, وہاں پر نعمان وزیر صاحب اور فرحت اللہ بابر نے کہا کہ انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ہم 8% جو ہے وہ ریٹ دے رہے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ 1.6% ہے. کیا واقعی کو ہمارا ریٹ زیادہ ہے؟ یہ غلط پروپیگنڈا ہے. دیکھیے, انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ حکومت نے کوئی لون نہیں لیا. میں واضح کر دوں, کسی توانائی کے منصوبے کے لیے حکومت نے کوئی لون نہیں لیا. یہ آئی پی پی کے پروجیکٹس ہیں جو انرجی پالیسی سب انویسٹرز کے لیے دستیاب تھی, جس انرجی پالیسی کے تحت کوئی انویسٹر پاکستان میں $1000 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ دوستی کا تقاضا اور حق پورا کیا انہوں نے اپنے انویسٹرز کو کہا کہ یہاں پر $35 ارب آپ انرجی پورٹ فولیو میں انویسٹ کریں,
اور اس میں کوئی ان کے لیے خصوصی مراحت نہیں دی گئیں. ان مراحت کے اوپر دنیا سے کوئی بھی انویسٹر آ کے پاور سیکٹر میں پروجیکٹ لگا سکتا تھا, لیکن وہ پولیٹیکل رسک بہت زیادہ دیکھ رہے تھے پاکستان کے اندر. چائنا وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آیا, ہم نے ان سے کوئی لون نہیں لیا, وہ خود آ کے انرجی کے پروجیکٹس یہاں پہ لگا رہے ہیں, اور ہم صرف ان سے اس ٹیرف کے اوپر بجلی خریدیں گے جو نیپرا نے اپروو کیا, اور اس ٹیرف کے اوپر کوئی بھی آ کے بجلی کے منصوبے لگا سکتا تھا. ٹھیک ہے, رائٹ. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ. وفاق کے وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات ہو رہی تھی پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں, جو تنقید ہے اور جو دیگر اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. سب سے عام بات انہوں نے چابہار پورٹ کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا کہ کمپیٹیٹو ورلڈ ہے, اس کے اندر باقی ملک بھی جو آ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید ہمیں زیادہ تندہی کے ساتھ زیادہ محتاط ہو کر جو ہے وہ ان پروجیکٹس پر کام کرنے کی ضرورت. اب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات ہوگی سپریم کورٹ میں آج پیمرا پر جو ہے وہ خاصی ناراضی کا اظہار کیا ہے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے. اس حوالے سے حکومت بھی اب سوچ رہی ہے کہ کوئی قانون سازی کرے. یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں آج ایک 3 رکنی بینچ نے ٹی وی چینلز پر قابل اعتراض مواد نشر ہونے سے متعلق جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت کی, اور وہاں پر کچھ آبزرویشن دی. سپریم کورٹ نے پیمرا کی کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی چینل پر ایک پروگرام کر کے جس کی چاہے پگڑی اچھال دی جاتی ہے, اور اس کے لیے پیسے لے کر بھی پروگرام کر دیے جاتے ہیں. پیمرا صرف وارننگ جاری کرتا ہے. اور معزز جج صاحبان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ کیا ٹی وی چینلز پر شدت پسندی کے حق میں بات نہیں ہوتی. پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا نہیں دی جاتی, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کے خلاف بات نہیں ہوتی. اب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی سزائیں دینے کی ضرورت ہے جو کہ مثال بن جائیں, اور اگر ضابطہ اخلاق پر عمل ہو جائے تو پھر کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب معزز جج صاحبان کے ریمارکس کی روشنی میں کچھ عام سوالات ہیں, مگر ان پر بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ ان سوالات اور بات چیت کا جو مقصد ہے وہ عدالت کے سامنے موجود کیس اور معزز جج صاحبان کے ریمارکس کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنا نہیں, بلکہ اس موضوع پر جو کہ میڈیا کو درپیش ہے اس پر بات کرنا ہے. اب میں آتا ہوں سوالات کی جانب. پہلا سوال تو یہ کہ کیا پاکستان میں جو کچھ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کیا وہ واقعی حدود سے تجاوز ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا قابل اعتراض مواد کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا اس کی کوئی تعریف کی جا سکتی ہے؟ تیسرا کہ کیا پاکستانی میڈیا کو اب اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کوئی تبدیلیاں لانی چاہیے؟ اور چوتھا کہ کیا اگر ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں ہو رہا تو کیا ذمہ دار صرف پیمرا ہے؟ اس حوالے سے ایک اور اپڈیٹ بھی آ گئی ہے کہ کل ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے, جہاں پر اس بات پر بات ہونے والی ہے کہ کیا نئے قوانین بنائے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ 2 بڑے ہی عام لوگ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ان کا تعارف کرا دوں. ضیاء الدین صاحب سینئر صحافی ہیں, اور عبدالقیوم صدیقی صاحب اگین سینئر جرنلسٹ کورٹ کو کور کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ضیاء الدین صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. جو ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں, جو آج کل دکھایا جا رہا ہے پاکستانی ٹی وی چینلز پر, کیا وہ واقعی ایک لمٹ کراس کر چکا ہے؟ یہ سوال بڑا سویپنگ ہے. واقعی لمٹ کراس کر چکا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیلیکٹڈ شوز جو ہیں وہ شاید کراس کر چکے ہوں, لیکن ناٹ ایز این انٹائر انڈسٹری. اچھا, جو انڈسٹری جو ہے براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے اس کے بہت سی ایسی ڈیمانڈز ہیں. عمومی رائے آپ کیا قائم کریں گے؟ میں چلے اسپیسیفکس میں نہیں جاتے, مگر عمومی رائے آپ کی کیا ہے کہ کیا واقعی ہم کہیں یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی کچھ حدود ہم نے کراس کر لی ہیں؟ ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ حدود ہم نے کراس کیے ہیں, لیکن اگین کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا وہ کون بنائے گا؟ یہ اونرز بنائیں گے یا پروفیشنل باڈیز بنائیں گی, جرنلسٹ باڈیز بنائیں گی, یا حکومت بنائے گا؟ یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. حکومت کا ایک زاویہ ہے کہ بھئی کون سی چیزیں غلط ہیں, کون سی چیزیں اچھی ہیں. پروفیشنل ایڈیٹرز کا جو ہے نا ان کا اپنا ایک زاویہ ہے, اونرز کا اپنا ایک زاویہ ہے. تو یہ سارے جو ہے نا مل ملا کے یہ جو براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے نا وہ ہمارے لیے پھر بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ 10-12 سال ہو گئے, لیکن پھر بھی نیا ہے. اس میں جو بہت سے ایسے ڈیمانڈز ہیں, انہیں ریئل ٹائم میں آپ بہت سی چیزیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک, ریئل ٹائم میں ججمنٹ جو کرنا پڑتا ہے نا کہ بھئی یہ آیا یہ دکھانا چاہیے یا نہیں, فوراً فیصلہ کر کے دکھانا, یہ اس کے لیے جو ہے نا تجربہ چاہیے, بہت زیادہ. وہ تجربہ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. قیوم صدیقی صاحب بینگ اے پروفیشنل, ایک تو مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے لمٹس کراس کی ہیں, اور دوسرا یہ جو سوال ہے کہ
کیا قابل اعتراض ہے اور کیا قابل اعتراض نہیں ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ. یہ ایک بہت ہی واقعتاً مشکل سوال ہے کہ یہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ میں یہ اوبسینٹی والے کیس کے اوپر کہ یہ بھی میرا خیال میں کئی سال سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے. قاضی حسین احمد صاحب نے قاضی حسین احمد صاحب نے یہ 2012 کے اندر شاید یا 2011 میں یہ پیٹیشن داخل کی تھی. تو اب 4 سال ہو چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس قسم کی کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہو سکی ہے کہ کیا چیز قابل اعتراض ہے اور کیا چیز قابل اعتراض نہیں ہے. ظاہر ہے ہر معاشرے کی اور جو ہے وہ قدروں میں اوبسینٹی یا قابل اعتراض کی تعریف مختلف ہے. امریکہ میں مختلف ہے, یو کے میں چلے جائیں مختلف ہے, یورپ میں کچھ اور ہے, مشرق میں کچھ اور ہے. لیکن اب یہاں پہ بھی آتے ہیں تو ہم انڈیا اور پاکستان کا اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی مختلف ہے. بالکل. مطلب انڈیا کی فلمیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے گانے ہیں بہرحال میڈیا کے اندر چلتے ہیں اور بالکل نیوز بلیٹن کے جب 9 بجے کا بلیٹن ہوتا ہے اس کے اندر ایسی انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے قابل اعتراض چیزیں چلتی ہیں جس میں لباس ہے جو ہماری قدروں سے مگر ہر معاشرے نے طے تو کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری حدود ہے. بالکل, کم از کم حدود تو جو ہے وہ طے ہونی بھی چاہیے کہ ہم نے کس حد تک جانا اور کس حد تک جو ہے اس کو. لیکن یہی سب سے بڑا مشکل سوال ہے کہ ہم کہاں جا کر کے اب دیکھیں نا کہ میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا بھی ایک کمرشل میڈیا ہے. کمرشل میڈیا کو اپنی ٹی آر پیز چاہیے, ریٹنگ چاہیے, اس کا تعلق پھر ایڈورٹیزمنٹ سے آتا ہے, ریونیو جنریشن سے ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی اور پھر دوسری بات جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو جو پیمرا نے کچھ کرائم ری انیکٹمنٹ کے پروگرام جو ہیں بند کیے ہیں ان کی ریٹنگ بہت زیادہ آتی تھی لیکن اس پہ اعتراض اٹھا اور پھر اس کے بعد کئی چیزیں کی پیمرا کی طرف سے کچھ شوز بند بھی کیے گئے, کچھ جرمانے بھی کیے گئے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ اس پروسیس کو چلتے ہی اس پہ آپ کہیں نہ کہیں آکر کے طے کریں. رائٹ. میں ضیاءالدین صاحب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کیا قابل اعتراض مواد ہے اور کیا قابل اعتراض نہیں؟ کیا کورٹ نے کرنا ہے, میڈیا نے کرنا ہے, مالکان نے کرنا ہے یا لوگوں نے کرنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے کرنا ہے. اچھا. اور وہ اس لیے کہ براڈ کاسٹ میڈیا جو ہے لوگوں کے لیے, مگر وہ تو پھر وہ چیز نہیں جو قیوم صدیقی صاحب بات کریں گے, پھر تو آپ کرائم شوز دکھاتے رہیں گے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, میں نے اسی پہ آ رہا ہوں میں کہ آپ کیٹر کس کو کر رہے ہیں, آپ کے ویورز کون ہیں, میکسیمم نمبر آف ویورز کون ہیں. اچھا. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ریٹ آف لٹریسی ہے بڑی لو ہے, تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے زبان بھی آپ وہی استعمال کریں گے, ایڈیمز بھی آپ وہی استعمال کریں گے اور انسیڈنٹس بھی آپ وہی استعمال کریں گے. جو ابھی قیوم صدیقی صاحب نے گانوں کی بات کی ہے, یعنی ہمیں آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے سمجھ آتی ہے, وہ خبر جو دے رہے ہیں آپ اس خبر کو ایکسپلین کرتا ہے وہ گانا. تو اب آپ یہ دیکھیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ہمارے ہاں سوسائٹی کو ایجوکیشنلی ریٹ آف لٹریسی نہیں بڑھائیں گے مسئلہ یہی رہے گا. مگر سر یہاں پر جب تک وہ نہیں کام ہوتا, ہمارے ایک ریگولیٹری باڈی بھی تو ہے نا. میں قیوم صدیقی صاحب چاہوں گا اگر آپ اس کا جواب دیں گے ریگولیٹری باڈی کا کیا کردار ہے, اس پر بات جاری رکھتے ہیں. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو ضابطہ اخلاق ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, ٹی وی چینلز پر سے بات ہو رہی ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, ضیاءالدین صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ معاشرے کو اپلفٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے مگر ایک ریگولیٹری باڈی بھی تو ہے. چلیں جب تک معاشرہ وہاں پر نہیں پہنچتا ریگولیٹری باڈی تو اپنا کردار ادا کرے. آج کورٹ میں اس حوالے سے خاصی بات ہوئی. کیا ریگولیٹری باڈی پر یہ بات ڈالی جا سکتی ہے کہ کیا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں دکھانا چاہیے, وہ فیصلہ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے؟ نہیں دیکھیں, ظاہر ہے کہ پیمرا کی اب ایک قانون کے تحت وہ موجود ہے اور اس کا ایک کام ہے کہ اگر کوڈ آف ایتھکس, اب یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی یہ ہوا تھا, وہاں پہ جب حکومت کی طرف سے اور مالکان کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو کورٹ نے انٹروین کر کے اور پھر کہا کہ جی یہ آج سے ہم نے اس کو نافذ کر دیا اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا اور اس کو جو ساری صورتحال آئی. اب پیمرا کا ظاہر ہے اس کا کردار تو ہے. اب یہ ایک اور چیز بھی جو ہے آج کی پروسیڈنگ میں یہ ہوئی تھی کہ جمہوری اقدار کے خلاف بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ اور پھر وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ سنگاپور کی طرح سے ہم جو ڈیفامیشن لا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے یوز نہیں ہونے دیں گے کہ حکومت اس کو ایز اے ٹول استعمال کر کے اور میڈیا کو جو ہے وہ کب کرنا شروع کر دے. تو
ریگولیٹری باڈی کا بالکل ہے کام ہے کچھ میرے خیال میں اب تو کافی 40-50 کے قریب چینلز جو ہیں ان کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں اور یہ بھی ایک آ رہی ہے چیز آگے کہ آیا اس ریگولیٹری باڈی کے پاس صرف جرمانہ کرنے پہلے کا تو یہ بھی اختیار نہیں ہے. ہوتا تھا پہلے تو یہ بھی سال پہلے تک تو یہ بھی اب ایک اور چیز بھی ہے کا بھی کوئی سلسلہ آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ جب ٹیررزم کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے تو اس قسم کی امیجز جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بہت زیادہ دکھائے جاتے تھے, میوٹیلیٹڈ باڈیز آ جاتی تھی یا ریپ وکٹمز جو ہیں ان کو دکھا دیا جاتا تھا, بہت ساری چیزیں. تو اب اس کے اوپر کنٹرول ہوا ہے کہ ٹی وی چینلز نے بھی وہ جو پروگرام ریلے کرتے ہوئے آپ ایک ڈیلے 5-10 سیکنڈز کا جو ڈیلے سسٹم ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے. میں جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں جیو ٹی وی کے اندر, وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ 5 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے کہ اگر کوئی قابل اعتراض لفظ جس کی ممانعت ہے وہ جانے سے پہلے ہی اس کو چیک کر لیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ سسٹمز بھی ہونے چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کا ایک یہ پہلو ہے وہاں پہ اس کی ریچ کیونکہ بہت زیادہ ہے تو ایک لفظ بھی بہت بڑی مگر آگ بات لگا پھر سکتا ہے. بھی آ جاتی ہے نا کہ سسٹمز تو ایک ضابطہ اخلاق تو طے کر دیا آپ نے, کاغذ پر لکھ کے دے دیا کہ بھئی یہ ضابطے ہیں جو فالو کرنے, مگر وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ دیکھیں بات ہے. ریگولیٹری باڈی کا کام ہے کہ وہ ان کو چیک کرے اور پھر ظاہر ہے جب آہستہ آہستہ سسٹم ان پلیس ہوگا تو پھر مجھے بھی پتہ لگے گا کہ بینگ اے رپورٹر میں نے کون سی غلط بات کی یا کون سا غلط جملہ کہا جس کے اوپر میری. مگر اب کل اجلاس ہونے جا رہا ہے, میں ضیاء الدین صاحب اس پر آپ کی چاہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کوئی نئی قانون سازی کی اس کے لیے ضرورت پڑے, کوئی ضرورت ہے یا موجودہ قوانین کافی ہیں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا. اصل میں پیمرا جو ہے یہ ہے ڈپارٹمنٹ انفارمیشن منسٹری کا, اور انفارمیشن منسٹری مینس کیبنٹ, کیبنٹ مینس گورنمنٹ. گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ سیٹ کرے گا آپ کی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز صحیح نہیں ہے. یہی ہوا نا, مطلب پیمرا کے جو چیئرمین ہیں وہ ہی کمس ڈائریکٹلی انڈر دا انفارمیشن منسٹری. ہونا یہ چاہیے کہ پیمرا کا جو چیئرمین ہے یا پیمرا کی جو بورڈ ہے وہ پارلیمنٹری باڈی جو ہے ایسی پارلیمنٹری باڈی بنے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اکراس مطلب ایک کراس سیکشن آف دا سوسائٹی سے سلیکٹ کرے اور وہ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے پیمرا کو. ہمارے یہاں لائنز بڑی بلر ہیں کیونکہ اکثر جب کسی کو روکنا ہو کوئی بات کہنے سے تو پھر دیکھا گیا ہے کہ اسی طرح کے قوانین کا سہارا لیا جاتا ہے. پھر ہمارا لیگل سسٹم بھی کوئی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ یہاں پر ٹھیک فیصلہ ہو, چاہے وہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہو. وہ تو جب بھی پیمرا کوئی ایکشن لے گا اس میں میں اور آپ یہ پوزیشن لیں گے کہ یہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. صدیقی صاحب جیسا ملیشیا کی بات کریں جو وہاں پر تو لیگل سسٹم اور وہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں. سر ممکن ہے کہ اگر ہم قوانین کو سخت کر دیں تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم نہیں دکھانا چاہ رہے یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے ٹی وی وہ ختم ہو جائیں؟ روان, میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اگر ایک پولیٹیشین کا سیکس سکینڈل جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ جاتا تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ ان کی تو پبلک لائف ہے, یہ تو ٹی وی پر جو ہے یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ جو ہے وہ دنیا تو اب دیکھیں یہ ایک بہت ہی کنفیوزنگ سی ہماری جو ہے نا ساری صورتحال بن جائے گی کہ ہم نے وہ اس کو کور کرنا ہے, یا سیکس سکینڈل ہے یا کرپشن کا سکینڈل ہے یا کوئی اور ایک ایسا سکینڈل ہے جس کے جو چیز آتی ہے تو وہاں پہ اگر ہم اس کو ایز اے میڈیا اس کو کور نہیں کریں گے کیونکہ پولیٹیشین بھی اگر ہے تو اس کی پبلک لائف ہے, بے شک اس کی پرائیویٹ لائف بھی ہے, لیکن اگر کوئی سکینڈل آتا ہے تو آپ میں اس کو کور نہیں کریں گے, آ جاتا ہے. اس میں ایک سجیشن میرا یہ ہے کہ یہ ڈیسیشن پروفیشنلز کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے. پروفیشنلز جو ہے نا یہ جو ہم نے بہت سی چیزیں جو کم کی ہیں, مثال کے طور پر باڈیز دکھانا کم کی ہیں اور بہت 1-2-5 سیکنڈ کی جو 1 سیکنڈ کی جو ڈیلے کرتے ہیں وہ پتہ ہے کہ کب ہوئی ہیں. یہ کچھ پروفیشنل لیڈرز مل بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری چیزیں کوڈ بنائی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ایسا سکینڈل آتا ہے مگر جس طرح سے وہ کور کیا جاتا ہے وہ تو پروفیشنلز یہ طے کر سکتے ہیں نا. اگر اس کو گانے لگا کر بھی کور کیا جا سکتا ہے, جو آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پر تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے, مگر یہ پروفیشنلز کو اگر یہ ڈیسیژن دیا جائے کہ کس طرح سے کور کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ کریں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیکھیں پروفیشنلز کے ہاتھ کے میں پھر وہی پہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ اگر میں ہوں ٹھیک ہے اور میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور میری ہی اس غلطی کو بے شک ہونی چاہیے, پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں
اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس میں پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. میرا صرف اس کے اتنا لیے لگتا تھا کہ اب کرائم شوز کی بات ہو رہی، کرائم شوز ہر جگہ پر ہوتے ہیں، مگر کس طرح کے کرائم شوز ہیں یا ان کی پریزنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ تو ہم نے طے کرنا ہے نا. بالکل اس مینز کے اندر رہ کر کے طے کرنا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں بہت ساری ٹائمنگ بھی ہوتی ہے چینلز ان ہیں. کی دنیا میں جہاں بھی کرائم شوز وغیرہ ہاں کس وقت دکھانا ہے یہ بھی ہے. ہوتی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد دکھاتے ہیں، 11 بجے کے بعد دکھاتے ہیں. سر قانون سازی، نئی قانون سازی سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ پیمرا کو لبریٹ کریں آپ، حکومت سے الگ حکومت سے الگ کریں تو یہ قوانین جو ہے نا، یہی قوانین جو آج پیمرا کے ہیں وہ افیکٹو ہو جائیں. ویسے اگر دیکھا جائے قانون سخت کرنے سے نہیں، قانون امپلیمنٹ کرنے سے جو ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے. سخت قانون تو ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور کس قسم کے ہیں. لیکن میڈیا کو اپنے طور پہ بھی، بینگ اے میڈیا پرسن، مجھ پہ بھی بہت ساری دیکھیں نا، میری اگر میں ٹی وی کے اوپر کوئی بات کہتا ہوں تو میری بھی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا مجھے وہ عزیز ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر کے ایک تصوراتی دنیا تخلیق کی جاتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خواہشوں کو خبر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے پروگرام ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. میرا خیال ہے قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ضیاء الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال طریقہ کار، ضابطہ اخلاق پہلے سے موجود ہے، مگر بنیادی بات وہی کو جو موجود ہے اس پر بھی اگر عمل کرایا جائے، اس کو نافذ کرایا جائے تو بیشتر مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات ہوگی کہ کراچی میں پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ جو کی جا رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے. ایک منظم پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے. اس حوالے سے اس پر سابق آئی جی سندھ واجد دورانی ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کراچی میں خطرناک رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، وہ ہے پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ. ان پولیس والوں کو اس وقت نشانہ بنایا جاتا ہے جب یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. رواں سال ابھی تک 16 اہلکاروں کو شہید کیا جا چکا ہے. پچھلے سال کے اگر اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو تعداد بہت زیادہ ہے. 79 اہلکار شہید کیے گئے اور گزشتہ برس شہید ہونے والوں میں 4 ڈی ایس پیز بھی شامل ہیں. نہ صرف پولیس بلکہ رینجرز کے اہلکاروں پر بھی حملہ کیا گیا. 8 اہلکار شہید ہوئے اور 2 ملٹری پولیس کے اہلکار بھی نشانہ بنے. اب سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر کچھ اہم کارروائیاں کی. ان کارروائیوں میں پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث 38 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں سے 27 کا تعلق کالعدم تنظیموں سے جبکہ 11 کا مبینہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. سیکیورٹی اداروں نے پولیس اہلکاروں پر ان حملوں کو رکوانے کے لیے اپنی کارروائیااں تیز کر دی ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں میں کارروائیاں کی گئی جن میں عزیز آباد، سہراب گوٹ، پہلوان گوٹ، ناظم آباد، یوسف پلازا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں شامل ہیں. یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے پولیس اہلکاروں پر ان حملوں کو کراچی میں روکا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے سابق آئی جی سندھ واجد دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. واجد دورانی صاحب، کیا کراچی کے پولیس غیر محفوظ ہو چکی ہے؟ ان پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانا اس قدر آسان کیوں ہوتا ہے ان دہشت گردوں کے لیے؟ جی ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے اور انہوں نے موجود رہنا ہے. تو یہ اپنا ٹریفک کی پولیس نے بھی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور جو باقی پولیس والے ہیں جو پیٹرولنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی کرنی ہے. تو ان میں بات یہ ہے کہ جو جہاں تک ٹریفک پولیس کا تعلق ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کو ہتھیار دے دیے گئے، ان کو لیس کیا گیا. حالانکہ ان کا فنکشن ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اور وہ اتنے ٹرینڈ بھی نہیں ہے ہتھیار چلانے کے لیے. ہونا یہ چاہیے بیسیکلی جو میری نظر میں کہ یہ جہاں جہاں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو کور دیا جائے. پولیس اپنا ریگولر پولیس جو ہے وہ ان کو کور دے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ان کی پروٹیکشن ہو جائے گی، دوسرا یہ جو آپ کا یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں روڈ پہ، جو مگنگ ہوتی ہے، وہ بھی کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گی. جہاں تک پیٹرولنگ پولیس ہے وہ آپ دیکھیں، اگر غور کریں، کئی دفعہ اس میں موبائل میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ایک پولیس والا ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں. تو ان کو اپنی پوری فورس اور جیسے چاہیے، مقصد ہے کہ کم از کم 5 سے 6 لوگ ہونے چاہیے اس میں جو کہ پیٹرولنگ کریں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں چاہیے جو ایجنسیز اس وقت کام کر رہے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو چاہیے کہ کراچی میں جو نو گو ایریاز ہیں ان کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کریں، کہیں بھی یہ گنجائش نہ چھوڑیں. اچھا، آپ کو کوئی پیٹرن نظر آتا ہے جس طرح سے ان پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک بڑا ایزی ٹارگٹ ہے. جی، وہ ان کو ہراس کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ڈسکریج کرنے کے لیے ان کو کرنے کے لیے ایک چیز کی جاتی ہے.
لیکن اس کو فیس کرنا چاہیے ان کو اپنا بہادری سے، اور ان کو چست اور چوبند رہنا چاہیے. اپنا دفاع اگر پولیس نہیں کرے گی تو پھر اور کون کرے گا؟ تو یہ جو بیسک کمزوری ہیں ان کو یہ دور کریں. یہ نفری کی کمی تھانوں پہ کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے زیادہ وی آئی پی ڈیوٹیز میں نفری لگا دی ہے. نفری کو تھانوں پہ ہونا چاہیے. نفری پیٹرولنگ جو پارٹیز نکلتی ہیں ان کو ایک مضبوط ہو کے چلنا چاہیے، اپنا پوری اسٹرینتھ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور تیسری بات ہے کہ یہ میرا اپنا اصول رہا ہے جب میں بھی آئی جی تھا کہ کرمنل کو بیٹھنے مت دو. میک دی کرمنل رن. اگر آپ کرمنل کو بیٹھنے دیں گے تو آپ کو بھگائے گا. تو یہ اصول ان کو اپنانا چاہیے کہ کرمنل کو یہ کہیں بھی سیٹل ہونے نہ دیں. ریڈز بے تاشا کریں جہاں جہاں بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ لیک آف انفارمیشن بھی ہے. اچھا، اس کے لیے ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. اور عوام کو ملانے کے لیے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ کمیونٹی پولیس سسٹم ہے. وہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ آن گراؤنڈ اس کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے باجد درانی صاحب کہ کہیں نہ کہیں وسائل کا بھی مسئلہ ہے؟ پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تحفظ ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے پوری. دیکھیں وسائل کسی حد تک ہیں لیکن کمی ضرور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کراچی جیسے شہر کے لیے جو نفری ہے 30,000 وہ کم ہے. اگر آپ ریشو دیکھیں پوری دنیا میں جو بڑے شہر ہیں ان میں جو نفری کا ریشو ہے اصولاً ان کے پاس 430 آدمیوں پہ ایک پولیس والا ہونا چاہیے شہر میں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ہم بہت اس میں ڈیفیشنسی ہے ہماری. لیکن پھر بھی جو 30,000 ان کے پاس اویلیبل ہیں ان کی صحیح یہ ڈسٹریبیوشن کریں، ان کو صحیح ان سے کام لیں. یہ کہیں پہ زیادہ کر دیے ہوئے ہیں، کہیں کم ہے. جیسے تھانوں پہ آج کل جو بات ہے تھانوں کی سینکشن سٹرینتھ پوری نہیں ہے. اگر 200 سینکشن سٹرینتھ ہے تو وہاں پہ 50-60 آدمی کام کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. اچھا باجد درانی صاحب، کراچی شہر جو غیر محفوظ ہوتا گیا، پولیس پر بہت الزام آتا رہا اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پھر اختیارات رینجرز کے پاس جاتے رہے اور یہ جو امبیلنس اختیارات میں دیکھا گیا. کیا واقعی کراچی کی جو پولیس ہے وہ کیپیبل نہیں ہے کراچی کا امن قائم کرنے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاثر ہے جو کہ غلط ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اپنے تجربے کے بیس پہ کہوں گا. آپ کو اگر میرا پیریڈ یاد ہو جو 2011 کا پیریڈ ہے اس میں ہم نے کراچی میں امن لے آئے تھے. صرف پولیس نے امن لائی تھی اور یہی پولیس تھی کراچی کی پولیس. اسی سے ہم نے کام لیا تھا. رینجرز ہماری مدد میں تھے. وی ور کالنگ دی شاٹس. اور اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو وہ جو میرے ٹرانسفر ہونے سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ٹوٹل ہم امن لے آئے تھے شہر میں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. پولیس پوری طرح کیپیبل ہے. پولیس کر سکتی ہے. ان کو سپورٹ چاہیے، ان کو مدد چاہیے. اور اس میں عوام کا بہت زیادہ رول آنا چاہیے سامنے. کیونکہ میں نے ان دنوں میں کمیونٹی پولیس سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی تھی جو مجھے مہلت نہیں دی گئی، میری ٹرانسفر کر دی گئی. اگر وہ پولیس کمیونٹی سسٹم میں گراؤنڈ پہ لے آتا تو یقیناً آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے. ٹھیک ہے. باجد درانی صاحب بہت شکریہ. سابق آئی جی سندھ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک بات انہوں نے کہی کہ عوام کا تعاون جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے. اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگ جو پولیس اہلکاروں کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ سب سے آگے ہوتی ہیں. فرنٹ لائن ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.